اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ پابندی کی زندگی کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، پابندی کی زندگی، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی کی زندگی نہ گزاریں تو بہتر ہے، ہمیں یعنی آزاد زندگی گزاریں تو بہتر ہے، یعنی ہم اس میں خوش رہیں گے۔ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اپنی طبیعتوں کو دیکھیں نا، آپ جو بھی ہے اپنی طبیعتوں کو دیکھیں، یہ آزادی چاہتی ہے، آزاد رہنا چاہتی ہے۔ بہرحال میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے موضوع یہی ہے کہ پابندی کی زندگی کیوں ضروری ہے۔ انسان پابند ہونا نہیں چاہتا، کسی کا بھی، کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا، پابندی یہ چاہتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کامیابی سے گریزاں ہے۔ جو کامیابی کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ پابندی کا راستہ ہے، جو ہماری انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور میں نے گزشتہ نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پابند زندگی گزارو گے تو وہ بہتر ہے، بلکہ وہی علاج ہے، وہی کامیابی کا راز ہے کہ ہم ایک پابند زندگی گزاریں، پابند ہو جائیں۔ پابندی کی زندگی ہماری یعنی اس میں ہماری کامیابی ہے اور نجات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان پابندیاں بعض دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض پابندیاں انسان قبول کر لیتا ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے، یا ایک خاص مقصد اگر آپ متعین کرتے ہیں تو آپ پھر پابند زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص نوکری کر لیتا ہے کسی ادارے میں، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، لیکن وہاں کے قوانین کی پھر پابندی ہونی، یعنی اس کو ایک خاص ڈیوٹی دی جاتی ہے، کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ ٹائم تمہارے آنے کا ہے اور یہ تمہارے چھٹی کا ٹائم ہے۔ عام طور پہ تو ہم آپ دیکھیں یعنی گھر میں اگر کوئی خاص ہماری ڈیوٹی نہ ہو تو جب مرضی آئے اٹھتے ہیں اور جب مرضی آئے سو جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں نوکری اور نوکری سے پھر کوئی فائدہ حاصل ہوتا نظر آتا ہے تو انسان کو پھر وہ پابندی یعنی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ پابند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑی خوشی سے ہو جاتا ہے۔ وہاں کے یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، آج کل 5,000 روپے کی کسی کی تنخواہ ہے، یا کوئی ادارہ کسی کو 5,000 روپے ملازم رکھ لیتا ہے، اور وہ دن کے 11 بجے اٹھنے کا عادی ہے، مثال کے طور پہ، یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو جلدی اٹھنا بہت ناگوار ہوتا ہے کہ جلدی تو میں نہیں اٹھ سکتا، میری تو عادت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، تو وہ 5,000 روپے، جب اس کو 5,000 ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو یار کوشش کریں گے۔ لیکن اگر کوئی اسے 10,000 آفر کرے، یا اب آپ اس کی خوشی اس کی بڑھتی جائے گی، جتنا اجر بڑھتا جائے گا اس کا، تو اس کی وہ تنخواہ ملنے کی خوشی اور پابندی کی ضرورت وہ محسوس کرے گا۔ مطلب 5 کی بجائے اگر اسے 50,000 روپے مہینے کی آفر کوئی دے اور اس کو کہے کہ بھئی صبح 6 بجے آنا ہے، تو خوش تو ہوگا، لیکن اس کو تھوڑی سی مطلب تکلیف تو ہوگی، لیکن 6 بجے جائے گا۔ مہینے کے کتنے ملیں گے؟ 50,000۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی تم نے صبح 4 بجے آنا ہے اور تمہیں ہم 2 لاکھ روپے دیں گے، تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہوتا ہے اجر۔ وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں ان کو اپنی جانب سے عظیم اجر دوں گا۔ تو پابندی کی ہم بات کر رہے تھے کہ پابندی کی زندگی ضروری ہے، لیکن اگر اب عام طور پہ بات یہ ہے کہ ہم تو پابند نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یعنی وعدے ہم سے کر رہا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ان وعدوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہر کوئی شک میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال چونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک دھوکہ ہے کہ یہ زندگی اصل یہ ہے،
زندگی اصل یہ ہے، اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ایک خواب و خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ جو ہے وہ ایک عالم ہوگا، اور اس میں دوبارہ زندگی، دوبارہ، تو یہ یعنی اس پہ یقین نہیں آتا عام طور پہ، اور لہٰذا اس تصور کو چھوڑ کے، یعنی اسلام کے اللہ کے تمام وعدوں کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور پھر پابندی جو ہے وہ تو پھر انسان یعنی اللہ کی احکامات کی پابندی یا دین کی پابندی، یہ انسان اس کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ انسان ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور باطن پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ باطن کیا؟ جو نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب ظاہر کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، باطن کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ پھر پابندی کا یعنی پابند نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے پھر یہی ہو رہا ہے کہ یعنی یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی جو نقطہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پابندی کی زندگی کیوں ضروری ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ تو آپ نے پابند ہونا ہے، یعنی پابند کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا، رسول کی، اللہ تعالیٰ اور رسول کی جو احکامات ہیں اس کا ہم نے پابندی ضروری ہے، کیونکہ اس کے عوض ہمیں دو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی اچھی گزرے گی، اس بات پہ ہمیں بھی یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے ہوگی، کیا پیسے برسنے لگیں گے یا کیا چیز ہوگا یا کیا چیز ہوگی، اس پہ ہمارا یقین نہیں آتا۔ تو یہ سارے یقین نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم کسی پابندی کو بھی نہیں قبول کرتے، اور کسی جگہ جو ہے اپنا یعنی کسی کو اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے۔ ہوتا ہے نا، ایک وحشی جانور ہوتا ہے، وہ کسی کو، وہ آپ نے مقابلے کہیں دیکھے ہوں گے نا، کہ ایک وحشی بیل ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی پیٹھ پہ جو ہے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کسی کو اپنی پیٹھ پہ نہیں بیٹھنے دیتا، کہ مجھ پہ یہ آدمی بیٹھ گئی، یہ کیسے بیٹھ گیا؟ وہ بیل یہ سمجھتا ہے، اور پھر جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں جو ہے بس آپ دیکھ لیں تقریباً یہی وحشیانہ رویہ ہے ہمارا، کہ کسی کی پابندی یا کسی کو کسی کا ہاتھ اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہتے اور نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم پہ کسی کا ہاتھ ہوگا، بلکہ انسان وحشی کے طور پہ زندگی گزارتا ہے جانور کی طرح، اور یہ پابند نہیں ہونا چاہتا، یہ اپنی جیسے کہ ہم وہ کر دیتے ہیں نا، تو اسی طرح پابند نہیں ہونا چاہتا۔ یہ یعنی اس میں حیوانیت موجود ہے، اس میں حیوان ناطق اس کو کہا جاتا ہے نا، کتابوں میں اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو، حیوان ناطق، بولنے والا حیوان۔ تو یہ بولنے والا انسان اول تو نہ عقل سے کام لیتا ہے، اور نہ کسی کی بات پر کان دھرتا ہے، نہ یقین کرتا ہے۔ تو ہماری مثال جو ہے آج کل ایسی ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں کسی چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو اس کا مقصد حیات ہے، یا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، کسی چیز پر ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے۔ ورنہ ایسی جنت جس کی 1 اینٹ سونے اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، آپ تصور کریں نا تھوڑا، ہمیں یقین ہی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سونا کہاں سے آئے گا؟ جس کا گارا جو ہے وہ مشک کا ہوگا۔ مشک آپ جانتے ہیں نا، خوشبودار خوشبو ہے، اور جہاں تک آپ کا مکان ایسا ہوگا کہ جہاں تک آپ کی آنکھ جائے گی، نظر جائے گی، اتنا بڑا آپ کا مکان ہوگا، ایک دنیا کے برابر۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے برابر آپ کو ایک گھر دیا جائے گا، ایک جگہ دی جائے گی، اس میں آپ کے لیے محلات ہوں گے، اور یعنی وہ بالا خانے، غرفہ کہتے ہیں، قرآن میں الفاظ آئے، اور وہ محلات ہوں گے، اور تخت شاہانہ لگا ہوگا، اور
جو ہے سارے جو جنتی ہیں وہ تخت شاہانہ پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، خادمین جو ہیں وہ پیالے یعنی مشروبات کے پیالے اور جو یہ خادم پھر رہے ہوں گے. تو یہ تو خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اس کا تو ہمیں کوئی یقین ہی نہیں آتا. یعنی یہ وہ فائدے ہیں کہ دنیا میں جو آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس پہ اور بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم